اللہ 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 نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس وقت جو پوری دنیا میں ایک پریشانی چل رہی ہے اسلامی دنیا میں، اور جس طرح کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ فرینچ پریزیڈنٹ نے باقاعدہ سرکاری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں گستاخی کا ارتکاب کیا ہے، اور حکم دیا اپنے لوگوں کو، کارندوں کو، کہ وہ سردار دو جہاں فخر الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں گستاخی کرے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ہم کس حوالے سے اپنا کیسے انداز سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں، اور ہم کیا مؤثر انداز میں احتجاج کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ترکی سے سبق سیکھنا چاہیے۔ دیکھیں، ترکی پریزیڈنٹ ہے طیب اردگان صاحب، انہوں نے جس خوبصورت انداز میں ان کو جواب دیا ہے، اور ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عالم اسلام کے ہر مسئلے میں آگے ہوتے ہیں، ہم سب سے آگے ہوتے ہیں وہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی، اور ہمارے ملک میں ہمارے بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ کھڑے ہو جائے اور احتجاج ریکارڈ کروائے اقوام متحدہ کی سطح پر، OIC کی سطح پر، عالم اسلام جتنے بھی وہ ہے سب کو بلائے ایک میٹنگ، اور اس حوالے سے بات کرے۔ تو یہ ناقابل برداشت ہے۔ اس سے پہلے جو ہوا کرتا تھا وہ اکا دکا تھا، یعنی انفرادی طور پر لوگ کرتے تھے، وہ بھی ہم ناقابل برداشت تھا، لیکن یہ تو ایسا ہے کہ ایک سرکاری سطح پر آفیشلی باقاعدہ اس کا اہتمام کیا گیا۔ تو سب سے پہلے تو میں حکومت پاکستان سے درخواست کرتا ہوں، جو جتنے بھی ہمارے ہائی اپس ہیں، آفیشلز ہیں، کہ وہ مؤثر طریقے سے احتجاج ریکارڈ کروائے۔ اور دوسرا یہ کہ عالم اسلام جو ہے جتنے بھی ممالک ہیں وہ اپنے اپنے ملکوں سے فرینچ ایمبیسیڈرز کو وہ ملک بدر کرے، نکالے۔ یہ بھی احتجاج کا بہترین طریقہ ہے۔ اور OIC کا اجلاس بلائے، اس طرح اقوام متحدہ جتنے بھی نیشنز ہیں، UN، وہ ان کو اس بات پر قائل کرے کہ دیکھیں، ہم نبی کی ذات میں گستاخی ہمارے لیے بالکل ناقابل برداشت ہے، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اور یہ سردار دو جہاں فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تو کیا، ہم تو باقی انبیاء کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اس حوالے سے آواز اٹھانی چاہیے۔ اور ایک اور بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ مؤثر انداز وہ یہ ہے کہ ہم فرینچ پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں۔ یہ لوگ مادہ پرست لوگ ہیں، اور ان کو پیسے، ڈالر، سونا، یہ چیزیں عزیز ہے۔ اگر ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے تو یہ بہت زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے، اور ان کو بہت زیادہ تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ ابھی ترکی کے صدر جناب طیب اردگان صاحب نے جو ان کو دماغی مریض کا ہے، اس پہ ان لوگوں کو اتنی تکلیف پہنچی ہے، حالانکہ یہ آزادی اظہار کے وہ خوشنما نعرے لگا رہے۔ تو اس بات سے یہ واضح ہے کہ یہ ان کے نعرے جو ہے وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، ہاتھی کے دان کانے کے اور دکھانے کے اور۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھرپور مذمت کریں، اور مذمت کے ساتھ ساتھ ان فرینچ پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، UN سطح پر، OIC کے اجلاس میں، اور ملکی سطح پر ہم احتجاج کریں تاکہ ان لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ اور اس کے لیے پوری دنیا میں UN سطح پر مستقل قانون سازی ہونی چاہیے کہ بڑی شخصیات، انبیاء کی ذات میں گستاخی وہ ناقابل برداشت ہو۔ تو میری پوری قوم سے درخواست ہے، اور جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں ان سے، کہ نچلی سطح پر تو ہم بائیکاٹ شروع کریں ابھی سے۔ گھر میں جو کچھ ہے دکانوں سے وہ چیزیں نہ خرید، جتنے بھی دکاندار ہیں وہ کوشش کرے کہ ان کے فرینچ پروڈکٹس نہ لائے، نہ بیچے، اور ہر کوئی متحرک ہو۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت وہ نمایاں ہو جائے، ہمارے چہروں پر، ہمارے جسم میں، ہمارے معاملات میں، ہماری عبادات میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نمایاں ہو جائے اور آ جائے، اور ہم پوری دنیا کو دکھا سکے کہ ہم اپنے نبی پر عاشق ہیں۔ تو یہ میری درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ